الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وعلى أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، آج ہم اپنے وطن عزیز کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہماری زندگی کی بنیادی ضرورتیں مہنگی، آٹا مہنگا، چاول مہنگے، اور بجلی مہنگی، گیس مہنگی، روپے کی قیمت کم، ڈالر کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے. اب یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، لیکن ان کے نرخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ظاہر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کئی اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ذرا گہرائی میں جھانکیے تو اس کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے دولت کی ہوس، ہوس زر. تمام اولیاء اور علماء کی تحقیق یہ ہے، سب اولیاء اور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تمام اخلاقی اور قلبی بیماریوں کی جڑ دو چیزیں ہیں. انسان کے دل میں جتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جتنے اخلاق فاسدہ اس کے اندر پنپتے ہیں، اس کی جڑ دو چیزیں ہیں. ایک حب جاہ، انسان بڑا بننا چاہتا ہے، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. اور دوسری چیز حب مال، مال کی محبت، زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنا چاہتا ہے، جس کے لیے فرمایا الہاکم التکاثر. ایک دوسرے سے بڑھ کر دولت جمع کرنے میں انسان لگا رہتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر جا دیکھتا ہے. تو دو چیزیں یہ سب خرابیوں کی، سب برائیوں کی جڑ ہے، حب جاہ اور حب مال. دولت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. اللہ نے اسے قرآن مجید میں قوام فرمایا کہ جس کے سہارے انسان کا کاروبار زندگی رواں دواں رہتا ہے. نعمت بہت بڑی ہے، لیکن اس کی محبت اچھی نہیں. دولت اچھی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن مال کی محبت، اور ایسی محبت جو آنکھوں پر پردے اور دلوں پر تالے ڈال دے، آخرت سے غافل کر دے،
قبول حق میں رکاوٹ بن جائے، اللہ اور بندوں کے حقوق بھلا دے، اور جس دولت کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے لگے تو ایسی دولت نعمت نہیں ہے، اللہ کا عذاب بن جاتی ہے۔ آئیے ہدایت پانے کے لیے قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں زر پرستوں کے کچھ واقعات سناتا ہے، دولت کے پجاریوں کے کچھ قصے قرآن سناتا ہے۔ ان میں دو واقعے گزشتہ امت بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور دو واقعے ہماری امت کی تاریخ میں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، اور یہ واقعہ قارون کا۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 سے 82 تک میں تفصیل سے بیان ہوا، اور اس میں وہی دو چیزیں کار فرما ہیں، حب مال بھی ہے اور حب جاہ بھی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن ایک حسد رکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ دولت تو میرے پاس ہے، لیکن جو عزت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے وہ مجھے نہیں۔ بس یہ حسد اسے اندر ہی اندر جلاتا رہا۔ خزانے تھے، بے پناہ دولت کی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کے حوالے سے چند ہدایات دی، اور جو ہدایات قارون کو دی گئی تھیں وہ ہمارے معاشرے کے ثروت مندوں، دولت مندوں کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ کسی کو مال و دولت عطا فرماتا ہے تو اسے 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دولت کیسے صرف کی جائے، 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر دولت مند کو، ہر سرمایہ دار کو۔ پہلی چیز، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اس دولت کے بلبوتے پر اتراؤ نہیں۔ پہلی چیز، دولت کی وجہ سے اتراؤ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہر دولت مند کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، طبیعت میں غرور پیدا نہ ہو۔ دوسری بات فرمائی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ اللہ نے جو تجھے دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنا۔ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرو، اور اپنی اس دولت سے اپنی آخرت سنوارو، آخرت کا گھر بناؤ۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کرتے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو آج بوئیں گے کل وہ کاٹیں گے۔ تو اللہ نے دولت کی نعمت دے رکھی ہے تو اس دولت سے اپنی آخرت بناؤ۔ تیسری ہدایت، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اللہ نے تیرا نصیب لکھا ہے اسے بھی مت بھولو۔ یعنی اللہ اس سے نہیں روکتا کہ تم اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پیو، اچھا نہ پہنو، اچھے گھر میں نہ رہو، اللہ اس سے نہیں روکتا۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے برتو، لیکن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ چوتھی ہدایت یہ ہے، اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ اللہ نے تجھ پہ کرم کیا،
تو لوگوں کے کام آ، صرف اپنے آپ میں مگن نہ رہو، کھاؤ پیو پہنو برتو، لیکن اپنے آپ میں مگن نہ رہو، دائیں بائیں بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لیا کرو۔ خدا نے، تم بھی تو ان جیسے ہو سکتے تھے، اللہ نے تجھے کرم کیا، اور اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے، اس لیے کرم کیا۔ تو دائیں بائیں بھی دیکھو، لوگوں پر احسان کرو، ان سے اچھا سلوک کرو جیسے اللہ نے تجھ سے اچھا سلوک رکھا ہے۔ پانچویں ہدایت دی گئی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دولت کے بلبوتے پر اخلاقی، معاشری، سیاسی، تمدنی، اقتصادی فساد مت مچاؤ۔ غور فرمایا آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ جتنا فساد ہے، اقتصادی ہے، معاشری فساد، اخلاقی فساد، دولت کے زور پر ہی تو ہو رہا ہے۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دولت بڑھانے کے لیے، ملک میں فساد مچانے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں، یہ فساد نہ مچاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لفظ کہنے کو ایک چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا باس ہمیں پسند نہیں کرتا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا باس ہمیں پسند نہیں کرتا، دیکھیے اس کے ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے، اور کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ پرائم منسٹر مجھے پسند نہیں کرتا، اس کے پاس پاور زیادہ ہے، اس کا خون خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اور جب وہ پسند نہیں کرتا تو پھر زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ پسند جو نہیں فرماتا۔ جب اسے یہ نصیحتیں کی گئیں تو جواب میں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، تم مجھے کیا کہتے ہو، یوں خرچ کرو، یوں خرچ نہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں کا خیال رکھو، یہ ان لوگوں نے مجھے دولت دی ہے، میرے پاس جو کاروباری سمجھ بوجھ ہے میں نے اس کے زور پہ یہ سب کچھ کما رکھا ہے، دولت میری ہے، مالک میں ہوں، جیسے چاہے خرچ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ایک گندی چال چلی، اور جب ایک موقع پر حضرت لوگوں کو وعظ فرما رہے تھے تو اپنے جاہ و حشم کے ساتھ باہر نکلا، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دولت کی نمائش کی، اور ایسی نمائش کی کہ اتھل پتھل مچ گئی، دل ڈولنے لگے، معاشرے میں فساد برپا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ انہ لذو حظ عظیم، یہ ہے خوش قسمت، نصیبہ ور یہ شخص ہے۔ تو لوگوں کے دل وہ ڈولنے لگے۔ اس موقع پر بھی جو اہل ایمان تھے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم جو نیک عمل کر رہے ہو اس پر ثواب مل رہا ہے، یہ ثواب تو اس قارون کی دولت سے کہیں بہتر ہے، گھبراؤ نہیں۔ لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ دیکھتی آنکھوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا گھر، اس کے خزانے وہ زمین میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو پکارتا ہے، او فلاں ادھر آؤ، او ادھر آؤ، مجھے بچاؤ، تمہیں کیا ہو گیا؟
وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، کوئی مدد کو نہیں آیا اور وہ خود بھی بدلہ اور انتقام نہیں لے سکا۔ خدا سے کون بدلہ لے سکتا؟ تو یہ دنیا کا انجام تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی حیات طیبہ کا ہے، اور یہ واقعہ سامری کا ہے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور پار کا رشتہ دار تھا، اسرائیلی تھا، اور مفسرین نے لکھا کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور پھر اس کی پیدائش اور پرورش کا عجیب حال لکھا ہے، وہ کسی اور موقع پر اٹھا رکھتا۔ ایمان لایا لیکن منافق تھا، چاہتا تھا کہ میرے پاس زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے اور لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ دولت اور وجاہت کی محبت میں بھٹک گیا۔ خواہش یہ رکھتا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وجاہت عطا فرمائی ہے، مجھے بھی وجاہت وہی جاہ ملے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 83 سے 98 تک یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا۔ سامری صاحب علم بھی تھا، اور اس زمانے کی سائنس کو سمجھتا تھا، پیر بھی بنا ہوا تھا، اندر سے منافق ہے، لیکن علم اور دولت ان باتوں کو اس نے جمع کر لیا، اپنے تقوی کا چرچا کیا، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی، اور ایک خاص ہیلے سے سونا اکٹھا کر لیا، کئی کلو، اس سے بھی زیادہ سونا اکٹھا کر لیا۔ آج کل بھی لوگ دین اور تقوی کے نام سے سرمایہ بٹورتے ہیں، آج کل بھی بٹورتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تسبیح گھمانا، جی تسبیح ہر وقت گھماتے رہتے ہیں۔ میں سچے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگوں کو چکر دینے کے لیے تسبیح کو چکر دیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، دین اور تقوی کے نام پر فراڈ کرتے ہیں۔ یہ وہی سامری کے پیروکار ہے۔ اس نے سونا اکٹھا کیا اور اسے بچڑے کی صورت میں اس انداز میں ڈھالا کہ اس سے آواز، بے معنی سی آواز، گائے کی بے معنی سی ایک آواز اس سے برآمد ہوتی تھی۔ سائنٹسٹ تھا، اس انداز میں بنایا کہ ہوا اس میں داخل ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، تو آواز گائے سے ملتی جلتی، لیکن بے معنی آواز یہ اس سے برآمد ہوتی تھی۔ صاحبو، سونے کی چمک دمک ہی نگاہوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آئی ول نوٹ، جب پڑے ہوں نا سامنے، یا گولڈ کی برکس سامنے ہوں، انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اور جب سونا بولنے لگا تو عقلیں معاف ہو گئی۔ چمک دمک سے ہی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اور جب سونا بولنے لگا، آواز آنے لگی، تو عقلوں نے جواب دے دیا، کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ تو دراصل یہ ہے۔ فنسی، موسیٰ بھول گئے کہ وہاں طور پر تشریف لے گئے رب سے ملنے کے لیے، معبود تو یہاں ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ سونا، اور سونا بھی وہ جس سے آواز آ رہی تھی، کڑکڑاتے نوٹ، آواز آ رہی۔ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر وقت وہاں موجود ہیں، اہل اللہ موجود ہیں، اور بہت سمجھایا، دھوکہ نہ کھاؤ، ذرا دیکھو تو صحیح
اس کے اختیار میں تمہیں نفع پہنچانا یا ضرر پہنچانا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے؟ ذرا دیکھو تمہاری بات کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سونے کی چمک دمک اور بے معنی آواز پاگل ہو گئے۔ پیغمبر وقت کی آواز نہیں مانی، ان کی بات نہیں مانی، اپنے اندر موجود اولیاء کی آواز کی بات نہیں مانی۔ خیال فرما رہے ہیں؟ جب ایک طرف دولت آ جائے، ایک طرف دولت ہو اور دوسری طرف نصیحت ہو، تو یہ انسان کی طبیعت عجیب ہے۔ یہ دولت کی طرف لڑکتا ہے، قرآن کی بات نہیں سنتا، پیغمبر کی بات نہیں سنتا، دولت کی طرف لڑکتا ہے۔ تو انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ حضرت موسیٰ اور چند لوگ ان کے ساتھ تھے، باقی سب اسی گوشالہ پرستی میں، بچڑے کی پوجا میں، سونے کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس تشریف لائے، ایکشن لیا، خود اپنے بھائی حضرت ہارون پر بھی سختی فرمائی۔ جب بات واضح ہو گئی، اب سامری کو پکڑا کہ تو نے کیا یہ ڈھونگ رچایا تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ چیز میرے سامنے آئی تھی اور اس طرح سے میں نے یہ بچڑا بنایا۔ فرمایا کہ اچھا، اب یہ مال پرست بھی تھا، زر پرست اور جہ پرست بھی تھا، کہ لوگ میرے پاس آئیں۔ اللہ نے سزا دی اس جہ پرستی کی، فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا مساس، جاؤ، دنیا کی زندگی میں تو تیری سزا یہ ہے کہ تو یہ کہتا پھرے گا مجھے ٹچ نہ کرو، مجھے ٹچ نہ کرو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہوتا یہ تھا کوئی اس سے ہاتھ ملائے یا یہ کسی سے ہاتھ ملائے، دونوں کو بخار چڑھتا تھا، دونوں کو بخار چڑھتا تھا۔ اللہ نے ایسی سزا دی۔ حرص یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے گرد اکٹھے ہوں، میرے مریدوں کا مجمع بڑھ جائے، حرص تو یہ تھی۔ اور ٹکر کس سے لی؟ پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ حضرت ہارون علیہ السلام۔ دیکھیے انسان جب بھولتا ہے تو پھر اس طرح پہ بھولتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو سزا کیا ملی کہ جو لوگ اس کے گرد جمع تھے ان کو بھی کہتا تھا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ان تقول لا مساس، لا مساس، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، ایک وعدے کا وقت آنے والا ہے اور اس میں پھر تیرے ساتھ جو ہوگا وہ تو دیکھے گا، قیامت کی سزا۔ یہ تو دنیا اور آخرت کا ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جس سونے کو تو نے خدا بنایا اس کا انجام بھی دیکھو، دولت پرست، سونے کا پجاری، اس کا انجام بھی دیکھو۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے جلائیں گے اور اسے راکھ بنا کر بکھیر دیں گے، سمندر میں بہا دیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم جس سونے کی پوجا کرتے رہے، جس کو اپنا خدا سمجھتے رہے، وہ تو اپنا وجود نہیں بچا سکا، وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ تو سامری اور ان کے جھوٹے معبود کو سزا دی، اور جو لوگ اس جرم میں مبتلا تھے ان کی سزا ایک انوکھی تجویز کی گئی، اور وہ سزا یہ تھی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جن لوگوں نے ان مشکل گھڑیوں میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ کا در نہیں چھوڑا، توحید پر کاربند رہے، وہ سب ان زر پرستوں کو قتل کرے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے لوگوں کو مارو۔
قتل کرو، ان کی سزا یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ شرک کی سزا آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ان کے لیے اس دنیا میں موت کی سزا اللہ نے مقرر فرما دی، اور یہ سزا اس مصلحت سے دی گئی کہ یہ زر پرستی کا وائرس پھیلنے نہ پائے، یہ دولت کی پوجا، یہ وائرس پھیلنے نہ پائے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں سونے سے اور دولت ہی سے سب کام بنتے ہیں، اللہ نے یہ سزا دی اور سبق یہ دیا، انما الہکم اللہ، یاد رکھو کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود بس اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ صرف ایک، سونا نہیں ہے، یہ سونا خدا نہیں ہے، یہ سونا ہمارا حاجت روا نہیں ہے، یہ سونا ہمارا مشکل کشا نہیں ہے، ہمارا معبود، ہمارا خدا، ہمارا حاجت روا وہ اللہ ہے۔ اور سونا کسی شکل میں ہو، سونا کسی شکل میں ہو، بچڑے کی شکل میں ہو یا ڈالر اور پاؤنڈ کی شکل میں ہو، اس کی پوجا حرام ہے، اس کی پوجا حرام ہے۔ مشکل گھڑیوں میں ڈالر کو اپنے گھر کے اندر ذخیرہ کر لینا، پاؤنڈ ملک سے اکٹھے کر کے ملک کو تباہ کرنا اور اپنے دولت کو اپنے اندر سمیٹنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لوگ مر رہے ہوں، اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہوں، اور چند لوگ سارے ملک سے ڈالر اکٹھے کر لیں، پاؤنڈ اکٹھے کر لیں، پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیں، یہ وہی سامری کی سوچ ہے، یہ سامری کی سوچ ہے، اور انجام اس کی سزا وہ قتل ہے۔ جو اللہ نے بنی اسرائیل کو سزا دلوائی وہی اس کی سزا ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں تباہی، یہ سزا ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا ترکیہ میں اور سیریا میں زلزلہ آیا، بالکل اسی شدت کا، جس شدت کا ہمارے ہاں آیا تھا، 7.8، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ہم سب دکھ کی ان گھڑیوں میں، دکھ کے ان لمحوں میں ان کے ساتھ ہیں۔ ذرا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، پھر اس سے آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ سوچ میں کیا فرق ہے۔ کلپ موجود ہے، آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ایک دکان ہے، بڑی دکان، ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، لوگ وہاں اشیاء خریدنے کے لیے گئے، تو مالک نے یہ کہا کہ میں نے اس سے بہت کچھ کما لیا، میں نے اس سے بہت کمایا ہے، آج میرے بھائیوں پر مصیبت آئی ہے، متاثرین کے لیے، ان مصیبت زدہ، آفت زدہ لوگوں کے لیے جتنا چاہے لے جاؤ، جو چاہے لے جاؤ، میں ایک سوئی بھی اپنی دکان میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، لے جاؤ یہ سب۔ یہ ہے قوم، یہ ہے انسانی محبت، یہ ہے ایمانی رشتہ۔ اور اپنے حالات کا بھی جائزہ، الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کچھ شرمناک واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ ماسک کی ضرورت پڑی، 10 روپے کا 100 روپے میں بیچ رہے ہیں، جی، پانی کی قیمت بڑھا دی، اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی۔ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے اچھے لوگوں کا کہ ہم فراخ دلی سے ان گھڑیوں میں، مصیبت کے ان لمحوں میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ مسجد خالد، اس میں ہمیشہ اہتمام ہوا کرتا ہے، ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ سے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، جو جس ذریعے کو بہتر سمجھتا ہے کہ فلاں سورس سے ہماری مدد وہاں تک پہنچ جائے گی، اس ذریعے سے جتنی بھی مدد کر سکتا ہے اپنے ان بھائیوں کی مدد کرے۔ ہم ان کے لیے بحالی کی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔